ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مصطفی سے شرارب لہبی۔ ناظرین، مسلمانوں کے قبلہ اول پہ حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے قبل بہت دفعہ ایسا ہو چکا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم صرف مزاحمتی پیغامات پہنچانے اور اقوام متحدہ سے منت سماجت کرنے کی حد تک اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کچھ کرے، لیکن یاد رکھیے کمزور انسان کی مدد اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ اپنی مدد کے لیے خود تیار ہوتا ہے۔ آج ہم ایمانی طور پہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے اس وقت کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن وہ ایمانی طاقت اور وہ ہمت اور وہ حوصلہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آج ایک رپورٹنگ کی حد تک یہ بات کہنا کہ اتنے لوگ فلاں جگہ شہید ہو گئے، یا آگے اسرائیل یہ کرنے والا ہے، یا فلسطین نے یہ کارنامہ سار انجام دیا، یہ تمام چیزیں الفاظ کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، اور کسی علاقے میں حملے ہو جانے کے بعد وہاں کے متعلق پیغامات ارسال کرنا یا یہ فگر دینا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے یا اتنے لوگوں کو خطرہ ہے یا وہاں پہ بھوک اور افلاس کا خطرہ ہے، یہ باتیں پہنچانا بھی انف ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے آج بیت المقدس پہ حملہ ہوا اور ایک دفعہ پھر مقدس زمین لہو لہان ہے، اور مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ وہ انفارمیشن کے آفیسز جس کے ذریعے انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے، اسرائیل ان کو بھی تباہ کر چکا ہے، اور ہم پھر ہمیشہ کی طرح OIC کا اجلاس، اب تو خیر اجلاس بھی آن لائن ہونا شروع ہو گیا کہ ہر ملک کا وزیر اور سفیر اپنے ملک میں بیٹھ کے ایک کمرے میں AC چلاتا ہے اور سامنے کیمرہ آن کرنے کے بعد ایک پیغام ارسال کرتا ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے یہ کرنا چاہیے اور اسرائیل کو اس طریقے سے روکنا چاہیے۔ بات اصل یہ ہے کہ کیا ہمارے وہ لوگ جنہوں نے عملی طور پہ اقدامات کرنے تھے ان کا مقصد بھی پیغامات دینا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس پہ ہمیں آج غور کرنا ہے، اور آج کی اس پیغام میں یہی بات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، اگر وہ بھی پیغامات کی حد تک آ جائیں گے تو ان سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہاں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس ملک کے ایک طبقے کا کام تھا جنہیں اسکالرز کہا جاتا تھا، لیکن افسوس وہ لوگ جنہوں نے جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی وہ بھی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تک محدود ہو گئے، اور زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ جناب والا، آپ کی یہ مزاحمت ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس عمل میں شامل ہوں کہ کس طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور قتیل نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ظالم کے خلاف صرف آواز نہ اٹھائیں بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھائیں، تاکہ مسلمان جو کہ پوری دنیا میں دوسری بڑی کمیونٹی ہیں عیسائیت کے بعد، لیکن آج عید کے دن بھی ان کے جان و مال کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، اور ان کی عید خراب کرنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ نقصانات ہوتے آئے ہیں، لیکن آخر کب تک اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ آخر کب تک فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ان مزاحمتی پیغامات کے ذریعے اسرائیل کو تنبیہ کرتے رہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ جناب والا، یہ اس کو بھی علم ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آخر وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے
ہم وہ نہیں کر رہے۔ جب تک ہماری توجہ اس چیز پہ نہیں ہوگی جو ہمیں کرنا چاہیے، اس وقت تک اسرائیل اپنے اس سازشوں سے، اپنے ایسے ارادے جو یہاں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھیے وہ پوری اسلامی دنیا کو اسی طریقے سے لہو لہان کرنا چاہتا ہے۔ ہم اگر آج فلسطین کو ایک ملک سمجھ کے اور ایک ریاست سمجھ کے اور وہاں پہ حملے کو اس ریاستی دہشت گردی سمجھ کے یہ سمجھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ تو نہیں ہوا، ترکی تو محفوظ ہے، ایران کو ابھی کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں ہے، سعودی عرب تو الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یاد رکھیے ایک ایک کر کے وہ ہمارے تمام ممالک کو تباہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے ہم سب کو ایک ہو کے، ہم صرف مذمتی پیغامات تک اس چیز کو محدود نہیں رکھنا، صرف نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی، بلکہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھانے ہیں، تاکہ یہ خطہ پرامن بھی ہو اور ایسے لوگ جو اس کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں ان کو پیغام بھی جائے اور ان کی ٹھکائی بھی ہو۔ اس کے بغیر اقوام متحدہ کو ریکویسٹ بھیجنے سے یا کسی ملک کو یہ پیغام بھیجنے سے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ امید ہے ہم سب یہ پیغامات اپنی ان حکومتوں کے نمائندگان کو دینا چاہتے ہیں جن کی ذمہ داری پیغامات دینا نہیں ہے بلکہ عملی اقدامات اٹھانا ہے۔ پھر وہ مسلمان ممالک کی وہ فوج کدھر گئی جس نے مل کے مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت کرنی تھی؟ رہی شریف کا رول کیا تھا؟ اور وہ مسلمان کہاں پہ ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کے خطے کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی توفیق دے کہ کس طرح ہم اس ملک و قوم کی حفاظت اس طرح کریں کہ مسلمان امت کو ایک امت سمجھیں، ایک قوم سمجھیں، اور ایک فرد کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ایسا محسوس ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکم۔